آپ کی ویڈیوز ہیں آپ کے شوہر کے پاس کوئی؟ ہاں جی، وہ ویڈیوز میں نے ان کو سینڈ کی ہے. خود بنا کے سینڈ کر دی؟ ہاں جی، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے پیچھے رو نہیں رہی ہوں، نہ میں تڑف رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ رو تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تصویریں بھیج دیتی. وہ کہتے ہیں تم میرے پیچھے رو، مجھے باقاعدہ فون کرتا ہے، تم میرے پیچھے رو، تم تڑپو. ہاں جی، اور میں دیکھوں کہ تم میں مجھ سے کتنی محبت ہے. سچا عاشق ہے آپ کا؟ بہت بڑا سچا عاشق ہے. اور محبت کیسی کہ اپنی تیسری بٹا کر مجھے فون کرتا ہے. اچھا، تیسری بھی کوئی آ گئی ہے؟ اس کی آذربائیجان میں بھی تیسری بیوی ہے. اچھا، اب اس کو بھی بہت معصوم طریقے سے ملا ہوگا. ہاں جی، کہ میرے کوئی مسائل ہیں آپ حل کرو. نہیں، 10 سال اس نے جو میرے ساتھ گزارے نا، ان 10 سالوں میں اس لڑکی کے ساتھ یہ فون پہ بات کرتا تھا. کمرہ دروازہ لاک کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کسی کی آواز آئی نا تو میں نے زبان کھینچ لینی ہے. آپ سوچو، بچوں کا گھر ہے تو بچوں کی آواز نہیں ہوگی. میرے بچوں کے منہ پہ ہم ہاتھ رکھتے تھے کہ آواز نہ کرنا. اس نے پھر ہمیں شروع ہو جانا ہے، کیونکہ اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں کوارا ہوں پاکستان میں. تو آپ کو کبھی ہوا نہیں، ایک خاتون سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کسی دوسری خاتون سے، اور آپ نے تو کیونکہ محبت کی شادی کی تھی، پہلے ایک بیوی سامنے آ گئی، اس کے بعد پھر دوسری آپ تھی. آپ کے ہوتے ہوئے 10 سال مسلسل وہ ایک ایسی اور خاتون سے بات کرتا رہا، اس کو اپنی محبت کے دوستی کے جھانسے میں لاتا رہا، اور آپ برداشت کرتی رہی. تو یہی چھوڑ کیوں نہیں دیا پھر اس کو؟ چھوڑنا کیسے ہے؟ ہمارے پاکستان میں تو چھوڑو تو کہتے ہیں یہ لڑکی خراب ہے. میں نے کہا چلو ظلم کی پوری انتہا ہونے دو. دبئی میں تو نہیں کہتے نا. نہیں آپ چھوڑ دیتی. آپ تو پڑھی لکھی تھی، آپ نے ماشاءاللہ اپنا کام کیا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں. آپ خود کمانے والی، خود کما کر کھانے والی، تو کیوں ایک ایسا فیصلہ نہیں لیا؟ کیوں وہ ظلم برداشت کیا آپ نے؟ کیونکہ ہمارے پٹھانوں میں جب ایک بار لڑکی کی شادی ہو جائے نا تو وہ کوشش کرتی ہے گھر بنا کے رکھو. بالکل. وہ دیکھو، اگر میں ہمت والی ہوں نا تو میں نے یہ سارا درد اٹھانا تھا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک چپیٹ کھا لوں، ایک گالی کھا لوں تو میں اپنے بچوں کو نہ دیکھوں اور زندگی برباد کر دوں. بالکل. میں تو کہہ رہی تھی کہ اینڈ تک بھی میں نے اسے کہا کہ اگر تیسری کی ہے نا تو حلال کر لو اور خاموشی سے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ہم سب کو رجسٹر کرو، کوئی طریقہ نکالو. وہ بندہ اس میں بھی راضی نہیں. اچھا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے تیسری کی ہے، اس کو تو چاہیے مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ تو یہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی. اس نے پھر ایسی انتہا کی مار پیٹ کی کہ اس نے تو مجھے زمین پہ لٹا کر اوپر بیٹھ کر میرے منہ میں اندر انگلیاں ڈال کر مجھے اوپر کے میرے جو حلق ہے نا اس کو خروشتا تھا کہ اس کے ساتھ میں اتنا ظلم کروں کہ یہ جو ہے نا کسی طرح اس گھر سے چلی جائے، بھاگ جائے. اور برداشت کرتی اور میں برداشت کرتی رہی. اور مجھے کہتی تھی کہ تم دبئی میں اس کے ساتھ سوئی ہو، تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، پاکستان میں تم نے میرے چاچے کے ساتھ کیا ہے، میرے مامے کے ساتھ ہو تم. لوگوں کا نا تہمتیں شروع ہوگی میرے پر. اور اس کی ماں بھی آج یہی کام کر رہی ہے. اس کی ماں بھی یہی کر رہی ہے. جو بندہ میری مدد کر رہا ہے نا تو ہر پولیس اسٹیشنوں میں جا کے نا ان کے اوپر FIR کٹوا رہی ہے اور 4 پیسے لگا رہی ہے. صاف بولوں گی، 4 پیسے نہیں 5 پیسے لگا رہی ہے، میرے آنکھوں کے سامنے لگا رہی ہے. اور میرے پاس باقاعدہ فون میں ساری ریکارڈنگ ہے ایک پولیس کی کہ اس کی ماں جا کے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ، ایک کاشف ہے، ٹھیک ہے، ایک کاشف خان صداقت خان ہے، دوسرا عاطف خان صداقت خان ہے، اور خود سمینہ طارق. یہ تین جو ہے نا 3 مورتیاں، یہ تینوں مورتیاں یہی کام کر رہی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے 4 پیسے لگا کے ہر ایک بندے کو گھسیٹ رہی ہیں. اور کیا کیس کر رہی ہے کہ اس نے مجھے ہراساں کیا، اس نے مجھے دھمکیاں لگائی، جبکہ نہ اس کے پاس پروف ہے کہ کسی نے فون کیا ہو یا کسی نے رستے میں آواز لگائی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیس کرے. اگر وہ میرے شوہر ہے یا میرے لین دین میں ان کے ساتھ، تو تم ایک جا مجھے کیوں نہیں بلا رہی ہو؟ مجھ پہ تم کہیں اور کیس کر رہی ہو کہ وہ میرا شوہر ہے، اور اس پہ تم کہیں اور کیس کر رہی ہو کہ اس نے مجھے دھمکیاں لگائی ہے، کیونکہ تمہارے پاس ثبوت نہیں، تم صرف منہ سے بول رہی ہو. اور دوسری بات کہہ رہی کہ اس کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے. اچھا، اگر طلاق نہیں دی ابھی، اگر اس نے مجھے طلاق دی ہے تو آذربائیجان میں بیٹھ کے مسجد پہ ویڈیو کر کے مجھے کیوں سینڈ کر رہا ہے؟ ابھی بھی ادھر ہی ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے باقاعدہ اس کے بیٹے نے ان میرڈ سرٹیفکیٹ بنوایا ہے، کوئی 4 سے 5 اس نے اسٹیمپ لگوائے ہیں اور نادرا کا جعلی اسٹیکر لگوایا ہے، اور یہاں سے فرار. باہر ملکوں میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا وہ ڈیپلی نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ڈیپلی جانا، چیک کرنا، یہ کرنا. اب ان کے سامنے ایک پیپر ہے، انہوں نے پیپر دیکھا کہ بھائی یہ جو ہے نا ان میرڈ ہے. انہوں نے ایمبیسی کال لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا نام ہے، یہ پاسپورٹ ہے، یہ شناختی نمبر ہے، چیک کرو یہ ان میرڈ ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ان میرڈ ہے. وہ ان میرڈ ہو گیا.
ٹھیک ہے. اب وہ کونسلر کا پیپر فیک ہے کہ نہیں ہے وہ اس نے بیچارے کو تو نہیں پتا, آذربائیجان والوں کو, نہ امریکہ کو پتا, نہ دبئی کو پتا ہے, ان کو کسی کو نہیں پتا ہوتا, پتا اسی کو ہوتا ہے جس جو لے کے آیا ہے. اس نے ان میرڈ کر کے اس لڑکی سے TRC بنوا کے شادی کر کے وہاں بیٹھ گیا, کر لیا شادی کر لی اس نے. آپ بڑے حوصلے سے بتا رہی ہیں. بھائی بس کیا کریں, یہاں پاکستان میں اپنے کہا آپ کو واپس جانے کو دل نہیں کرتا؟ جی واپس جانے کو دل نہیں کرتا؟ نہیں, میں تو پہلے یہ سارا کچھ کلیئر کر کے پھر واپس جانے کا سوچوں گی, کیونکہ میرا ملک ہے, میرے ملک میں میرا ہی بندہ میرے ساتھ کرے گا, میں باہر ملک میں کیوں جاؤں؟ میں پہلے اس ملک میں ان لوگوں کو پکڑوا کے ان کو ٹھیک کر کے کہ آگے جا کے کوئی اور نہ کرے. پھر میرا کیا فائدہ کہ میں ایک پاکستانی ہوں. ہمارے فوجی دیکھ لیں, ہمارے پولیس والے کو دیکھ لیں, ہمارے FIR ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, ہمارے گورنمنٹ دیکھ لیں کیا کر رہی ہے, ہمیں ہی ٹھیک کر رہی ہے نا. جب ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کام ٹھیک کرنا, تو ہمارا کام بنتا نا کہ ہم اس کو پہلے ٹھیک کریں. جب وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو پھر آپ کو ویڈیوز کے لیے بلیک میل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کسی طرح اس لڑکی کا میرا طلاق ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کیا کہتا ہے کہ اگر میرے سے علیحدگی نہیں کرو گی تو ویڈیوز کیا وائرل کرے گا؟ نہیں, میں نے مکمل میرے 25 کیسز ہے, ٹھیک ہے, جس میں سے میرے 11 کیسز چل پڑے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, کورٹ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کورٹ میں میرے 11 کیسز چل پڑے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیسز نہیں روکے, اچھا, تم نے مجھ پر اگر کوئی بھی آذربائیجان میں کیس ڈالا, کوئی بھی میرے پر پیپر آیا, کوئی بھی کاغذ آیا, تو میں تمہاری یہ ویڈیوز ویب سائٹ پہ لگا دوں گا اور میں اس پہ تمہیں بلیک میل کروں گا. جو بھی ہے بلیک میلنگ کی ہوئی نا, جو بھی اس نے کرنا کرے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, چاہے وہ جدھر بھی لگا لے, لیکن میں اپنے جنگ کے اینڈ تک پہنچنا چاہتی ہوں. یہ چیزیں مجھے نہیں روک سکتی ہیں. اس کی ماں چاہے جو مرضی کر لے. اب اس کی ماں کو اس نے کیا کیا, میری ویڈیو سینڈ کر دی کہ ہمارے آذربائیجان میں VPN بند ہے, ہمارے آذربائیجان میں AI بند ہے, ہم AI نہیں یوز کر سکتے ہیں. پاکستان میں کسی سافٹ ویئر کے پاس جاؤ, AI کے ذریعے یہ کام کرو. اب میری بچی نے ان ویڈیو کا کیا کرنا ہے؟ AI کے ذریعے آج کل بڑا کچھ ہوتا ہے. اچھا, سب کو پتا ہے. یہ بہت گندی ٹیکنالوجی آئی ہوئی جس سے بڑے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو کرتے کرنے دو ان کو. انہوں نے کیا کہ انہوں نے رات کے 2 بجے میرے گھر میں باقاعدہ گاؤں میں فون کیا ہے. کس نے؟ سمینہ طارق نے, جی, اور شہزیب نے. شہزیب پرویز جو ہے اس کی بیٹی کا شوہر ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے فون کر کے کہا ہے کہ بھائی آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں, میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے, آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہیں, آپ اپنی بہن کو کیوں نہیں روک رہی ہیں کہ وہ آ رہی ہے میڈیا پہ ہمارے بارے میں سارا کچھ بتا رہی ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں روک رہی ہیں. تو میرے بھائی نے کہا کہ میں کیوں روکوں اس کو, میرا کیا کام, اگر تم لوگ کو کوئی مسئلہ ہے تو جاؤ ادارے سے بات کرو, اداروں میں جاؤ, میں تھوڑی ادارہ ہوں کہ تم مجھے بول رہے ہو. کہتے ہیں ہم گئے ہیں ادارے میں, ہم نے بات کی ہے, ہم نے اس پہ ڈیفینس 8 فیز 5 SHO کے اوپر کیس ڈالا ہوا ہے. اچھا, اب یہ بات سنیں, جب وہاں سے مجھے کال آئی کہ بھائی فاطمہ آپ آ جائیں, تشریف لائیں, آپ کے اوپر یہاں پہ سمینہ نے پرچی کی, اپلیکیشن ڈالا ہوا ہے, FIR دی ہے. میں کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں. میں اس ٹائم کورٹ میں تھی, کورٹ میں میرے کیس چل رہے تھے, شروع کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, سب فسٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا میں آتی ہوں, رک جائے. تو اس میں کیا ہوا, مجھے نیکسٹ ڈے پھر کال آئی ہے کچھ 2-3 دن بعد, جب میں نے ان کو ٹائم دیا. مجھے انہوں نے فون کیا, کیا نام ہے, جاوید ASI. انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ آ جائیں, آپ کو یہاں پہ آپ کی پارٹی بھی آئی ہوئی, آپ بھی آ جائیں. میں نے ایک دم اچانک ایسے ہی پوچھا, میں نے کہا وہ جو آئی ہوئی ہیں محترمہ سمینہ طارق, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے, اور کچھ کیا کیے آپ سنیں. اس نے میرے پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ فاطمہ گن لے کے, بندوقیں لے کے میرے گھر میں آئی ہے, میرے گھر سے 50,000 روپے اٹھا کے اور چلی گئی ہے. اچھا, مجھے حیرانگی کی اس بات حیرانگی میرے لیے یہ ہے کہ وہ SHO اتنی تعلیم یافتہ بڑی پڑھی لکھی باشعور عورت ہے, ان کو جو سیٹ ملی ہے وہ بھی وہ پیپر دیکھ کے ہنسی گی کہ بھائی ایک عورت گن لے کے آپ کے گھر کیسے گھس سکتی ہے, آپ نے کس قسم کا اپلیکیشن دیا ہوا ہے. چلو ہم بلاتے ہیں, ہم بات کر کے. عورت ہے بھی تو پھر پٹھانی نا, پٹھانیاں بہت بہادر ہوتی ہیں. تو اس کو لگا کہ AK-47 لائی ہوگی کہیں پشاور سے, لے کر آئی ہو, اوپر سے پھر پشاور کی رہائشی, تو پھر بڑی دبنگ ہوگی. وہی نا, تو میں جب وہاں پہنچی تو میں نے کہا اچھا میں لائی ہوں گن ونشن. میں جا کے وہاں بیٹھ گئی. تو بیٹھنے کے بعد SHO مجھے کہتی ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ نے وہاں گھر جا کے کیا کیا, میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کی دوسری شادی ہوئی نہیں ہوئی.
میں کہا پھر پوچھنا کیا ہے, میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ آپ وہاں جاتی کیوں ہیں؟ پشاور؟ نہیں, سمینہ کے گھر. اچھا. میں نے کہا وہ میرا گھر ہے, اچھا. میرے شوہر کا گھر ہے, انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہوا ہے, تو بچے کیوں نہیں لیتی پھر آپ؟ میں نے کہا میں کیوں لوں, ان کا حق بنتا ہے مینٹیننس کا, مجھے ابھی دے, ابھی میں بچے لیتی ہوں. یہ کیسا ہے کہ میں بچے لے لوں, مینٹیننس بھی میں دوں؟ میں 1 کروڑ روپے بھی کماؤں گی نا, کبھی مینٹیننس نہیں لگاؤں گی, مینٹیننس لگائے ابھی بچے دے. بس ٹھیک ہے. دیکھیں سمینہ وہ میرے سامنے کہہ رہی ہے کہ یہ بچے جو ہے نا آپ رکھ لے, ایز اے وٹنس میں ہوں. میں کہا ایکسکیوز می ایس ایچ او صاحب, میں نے آپ کو یہ بولا نہیں ہے کہ بچے آپ رکھیں گے, میں نے آپ کو کہا کہ مینٹیننس دے, بچے میں رکھتی ہوں, خرچہ مانے آپ کے سامنے. تو میں نے کہا مجھے جج نے بچے دیے ہیں, مجھے پاکستان کی کورٹ نے دیے ہیں. بالکل. تو ان کا جو ہے نا رویہ تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کہا یہ پہلی بات سنیں, میں ان اداروں میں نہیں آتی, میں ان اداروں میں نہیں آتی, مجھے بلایا گیا ہے, اور بلانے کا انداز میں بتاتی ہوں آپ کو. ایس پی کا کال آیا جاوید کا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا ایویڈنس کیا ہے؟ وہ بس ویڈیو دکھا رہی ہے آپ کا, وہ ویڈیو شوڈیو دکھا رہی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے جو اس کو ایس آئی جو تھا جاوید, اس کو اتنی سنائی ہے نا, اس نے میرے منہ پہ فون بند کیا, میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. پھر ایس پی کا ڈائریکٹ مجھے کال آئی, انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے میڈم ایسے کوئی بات نہیں. میں کہا سنیں میری بات غور سے, آپ کے پورے ادارے میں میری ویڈیوز چل رہی ہیں. میں نے کہا میری ویڈیوز ایویڈنس کے طور پہ وہ عورت لائی اور آپ دیکھ رہی ہیں. میں چاہے دنیا میں جس قسم کی بھی ویڈیو بناؤں, جس کے ساتھ بھی بناؤں, میرے شوہر کے پاس تھی وہ ویڈیوز, میرے پاس پروف ہے کہ اس رات میرے بھائی کو کال گئی ہے, اور باقاعدہ عمار کا بہنوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس فاطمہ کی ویڈیوز ہے, ماما کے پاس بھی ہے, عمار نے بھی ہمیں بھیجی ہے. اچھا. اگر تم لوگ کو بھیجی ہے میرے شوہر نے, کسی کو بھی, تو تم لوگ کا کیا کام ہے کہ تم پورے پاکستان میں گھما رہے ہو, اور گھما رہے ہو تو تم لوگ کو کچھ ملا تم لوگ کے موبائلوں میں ہے, کیوں ہے؟